السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہے رمضان کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی بات کروں گی۔ آپ کو شب قدر کی فضیلت اور اس کی عبادت، اس کی دعا اور آپ شب قدر میں کس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو پیریڈس آئے ہیں وہ کس طریقے سے جاگ کر اس رات میں عبادت کر سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ چھوٹی سی یہ ویڈیو ہوگی اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے پورا رمضان رکھا، لیکن اگر ہم نے اپنا تیسرا عشرہ جو سب سے زیادہ اہم ہے، اگر ہم نے اس میں عبادت ہی نہیں کری، ہم تھک گئے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں نصیب ہوئی، سب سے پہلے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ سارے نبیوں کی امت کے لوگوں کی عمریں اتنی لمبی ہوئی، کسی کی 1000 سال، پھر کسی کی 700 سال، کسی کی امت کی 350 سال، 250 سال، تو پھر ان کو لگا کہ میری امت کی عمر تو اتنی کم ہے، وہ اتنی زیادہ عبادت اور اتنی زیادہ نیکیاں کیسے کریں گے، کیونکہ انسان گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، وہ تو بہت جلدی مر جائیں گے 60-70 سال میں، تو پھر وہ اتنی ساری نیکیاں نہیں کما سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ لیلۃ القدر بنائی، تاکہ اس میں انسانوں کی قدر ہو سکے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا نام ہی قدر ہے، اور اس کا نام قدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں کتنے لوگوں کو موت آئے گی، کتنے لوگ دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، کتنے لوگ دنیا میں رہیں گے، کس کو کتنا نفع ہوگا، کس کو کتنا نقصان ہوگا، اسے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ اسی رات میں ہم سب کی زندگی کا، سب کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی وہ خاص رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا، اور یہ شب قدر کی رات جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورۃ القدر میں، یہ وہی رات ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ 1000 دنوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر ایک رات ہے۔ یہ کون سی رات ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں: 21ویں شب کی رات، ٹھیک ہے، 23ویں شب کی رات، 25ویں شب کی رات، 27ویں شب کی رات اور 29ویں شب کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں جا کر آپ عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور جس انسان کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کو اگر ہم جوڑ کر اس کو کنورٹ کریں نا تو 83 ایئرس نکلتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک رات کا ثواب، ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب آپ کو 83 سال کے برابر ملے گا۔ 80 سے 83 سال کے برابر آپ مان لیں تو ہماری جتنی زندگی ہے اتنی زندگی کے برابر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بہانے رکھے ہیں ہمیں ہماری بخشش کے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اپنی لمبی زندگی کی دعا کریں گے، اپنی قسمت کی دعا کریں گے، ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے روزی رزق کے لیے دعا کریں گے، یا وہ کچھ بھی مانگیں گے، اور اسی دن وہ لیلۃ القدر ہوئی جس دن وہ جاگ رہے ہیں، تو ان کی اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو 5 رات عبادت کی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کون سی رات ہے، لیکن وہ جون سی بھی خاص رات تھی، اس میں ہم نے جو بھی مانگا انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ اسی لیے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا سنت سے ثابت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے اعتکاف کیا تھا رمضان میں، تاکہ وہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈ سکے۔ پھر ہمارے نبی نے بتایا صحاباؤں سے اور باقی سبھی لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے پورے 10 روزے، جو لاسٹ والے 10 روزے ہوتے ہیں، ہر رات جاگ کر عبادت کی، اور صحاباؤں کو یا کسی بھی بندے کو اپنے گھر بھیج کے کہا کرتے تھے اپنی بیویوں کو کہ اٹھو اور عبادت کرو، آج لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، آج شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو پھر ہمارے نبی نے اس رات میں پڑھنے کی یہ دعا بتائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ بس تو مجھے معاف کر دے۔
اس کو میں نے عربی اور انگلش دونوں میں لگا دی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جب بھی آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے کی کوئی بھی 5 طاق راتوں میں عبادت کریں تو آپ نے نفل نماز تو پڑھنی ہے، شکرانہ بھی پڑھیں، توبہ بھی پڑھیں اور صلاۃ الحاجت کی نفل بھی پڑھیں. آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 2 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ عشاء کے بعد فارغ ہو جائیں. فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ ایسی بنا لیں جہاں آپ سب نے بیٹھ کر عبادت کرنی ہے. جو دعا میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے لیلۃ القدر کی اسپیشل، اس کی جتنی ہو سکتی ہے اتنی تسبیح پڑھ لیں، انکاؤنٹڈ پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا پڑھ لیں. آپ کلمہ پڑھیں، 99 نیمز میں سے اللہ کے کوئی بھی نام کا ورد کر لیں، جیسے اللہ الصمد، یا ودودو، یا ودودو ہے نا، یا السمی ہے نا. اس طریقے سے مطلب اللہ کے کوئی بھی نام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کی تسبیح پڑھ لیں. تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں، پھر 2 نفل شکرانے کی پڑھیں، پھر قرآن پاک پڑھیں، پھر توبہ کی نفل پڑھ لیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. پھر آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہیں. اور یہ اس رات کا وقت وہی ہے جو سیم دوسری راتوں کا ہوتا ہے، یعنی کہ تہجد کے بعد تک کا وقت. آپ خوب عبادت کریں، تہجد بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اپنی اچھی قسمت کی، اپنے اچھے مستقبل کی، اپنی لمبی زندگی کی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اس پوری امت مسلمہ کے لیے، اسپیشل فار فلسطین، سیریا، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے بری نظر سے، حسد سے، جتنے بھی لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. اور آپ نے یہ دعا تو ہمیشہ کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے، ٹھیک ہے، اور دجال کے فتنوں سے، دجال کی نسلوں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہ سے خوب دعائیں کریں، جہنم سے نجات مانگیں، قبر کے عذاب سے نجات مانگیں اور اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں. جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی دعا کرے، جو اپنی پسند سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں وہ شادی کی دعا کر لیں، اپنے اچھے مستقبل کی دعا کر لیں، اچھی جاب کے لیے ہر چیز مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے ہر وہ چیز مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس رات میں ایک یا آدھی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بھی آپ کے دل کی تمنائیں ہیں سب اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں. یہ وہ سب سے اسپیشل رات ہے جو ہمیں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے. اور اس ماہ رمضان کے جانے کے دکھ سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ عشرہ آتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، ہماری مغفرت کروانے کے لیے، ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے. اسی لیے تیسرے عشرے کو نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے. اور اس عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنی عذاب القبر، ہے نا. اس طریقے سے آپ بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر. اس طریقے سے ہے نا یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں. اور سب سے اچھی اور بیسٹ دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اور ایک اسپیشل دعا آزمائش سے بچنے کے لیے ان طاق راتوں میں چاہے 2 تسبیح پڑھیں، 3 تسبیح پڑھیں، لیکن پڑھ کر اللہ سے دعا ضرور کریں. اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعادی. ٹھیک ہے، یہ والی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے، بدبختی کے آ جانے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے طانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں دشمنوں سے بھی بچائیں، شیطان سے بھی بچائیں، بری چیزیں آنے سے، سختی آنے سے، آزمائش آنے سے بچائیں. تو کتنی اچھی دعا ہے یہ بھی. آپ آخری عشرے میں جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ لیں، راتوں میں پڑھ لیں، اور جب لیلۃ القدر کے لیے اسپیشل عبادت کریں تو اس دعا کو لازمی ایڈ کریں. اور ایک اور اسپیشل دعا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی
वतु वफ़िनी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक मैं ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर है, और मुझे मौत दे दे अगर मौत मेरे हक़ में बेहतर है। और ये इब्ने माजा की हदीस है और इससे पहले वाली सही बुखारी की हदीस थी। तो ये दोनों दुआएं हदीस में कोट की गई हैं, तो दोनों ही पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें अच्छी ज़िंदगी की भी और अच्छी मौत की भी, क्योंकि हम मोमिन हैं तो मौत तो आकर रहेगी, मौत से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता होगा कौन सा दिन आखिरी है, कौन सा वक्त आखिरी है, तो हमें मौत से तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए। उसकी तैयारी तो हमें साइड बाय साइड हमेशा करते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी सी ये प्यारी सी वीडियो समझ आ गई होगी। जितनी भी दुआएं बताई हैं आप लैलतुल कद्र की रात में भी पढ़ सकते हैं और आप इन्हें दिन में भी पढ़ सकते हैं, और लैलतुल कद्र में एक ख़ास वजीफ़ा कर सकते हैं। वो वजीफ़ा मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह, और उस वजीफ़े को आपने किस वक्त करना है और कैसे करना है, क्या एक बार पढ़ना है या 2 बार पढ़ना है, सारा डिटेल में कल इंशाल्लाह बताऊँगी। अब बात करते हैं उनकी जिन लोगों को पीरियड्स आ जाएँ लेकिन वो लैलतुल कद्र के लिए इबादत करना चाहते थे, तो आपने इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक और जितनी भी मैंने दुआएं बताई हैं, आप ये सारी दुआएं यानी कि तस्बीह पढ़ सकते हैं। आप काउंटर तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं, आप दाने वाली तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं। आप वज़ू करें, अपने स्पेस बना लें कोई भी छोटी सी, वहाँ बैठकर तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के नाम पढ़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें तभी अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा, तभी अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह को भी पता है। और अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आते उनके दिल से पूछो वो औरतें कितनी ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो अनमैरिड हों या मैरिड हों, क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी शादी होगी तो उन्हें नस्लें चलानी है, और नस्लें चलाने के लिए मैं कहती हूँ सबसे पहली सीढ़ी तो आप लोगों की पीरियड्स ही होता है। जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आते उन लोगों को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियाँ आती हैं, या तो उनको PCOS होता है या उनको PCOD की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने देखा है अक्सर जिन लोगों को नॉर्मल पीरियड्स आते हैं वो लड़कियां अपने आप को कोसने लग जाती हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाती हैं, हाय ये पीरियड्स क्यों आ गए। मैं मानती हूँ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की तरफ से ही नेमत है, और ये कोई नापाकी वाली चीज़ नहीं है। अगर इतनी नापाकी वाली चीज़ होती, हाँ, नमाज़ों से और कुरान पाक से अल्लाह ताला ने आपको रेस्ट दिया है। लोग नहीं समझते इस बात को, अगर लोग समझते तो आपको घर के कामों से भी रेस्ट दिया जाना चाहिए था, कि जब अल्लाह ताला ने नमाज़ों से ही रेस्ट दे दिया, क्योंकि अल्लाह के नामों का जिक्र कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई आलिमा या फिर मौलवियत का एग्ज़ाम दे रही हो लड़की और उसको पीरियड्स आए हैं तो वो सूरह या आयत पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। तो फिर अब आप बताएं कि अल्लाह ताला के जब हम नाम ही पढ़ सकते हैं, जो सबसे बड़ा गफूरुर रहीम है, उसने अपने नाम पढ़ने के लिए हमें नहीं रोका है ना, लेकिन नमाज और कुरान पाक से रोका गया है। तो ये ना समझा करें कि नापाकी की वजह से, बस ये सोचा करें कि आपको रेस्ट मिला है।